خبر گردش کر رہی ہے کہ وہ ایک ڈیمانڈ مانیں گے اور دوسری نہیں مانیں گے، اس کے اوپر میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے بات ہوگی، اور اگر وہ یہ فیصلہ کریں کہ اس ڈیمانڈ کو آگے چلائیں اور دوسری ڈیمانڈز جو ہیں ان کو پرسو کریں اور اس پہ بے شک ٹائم مزید دے دیں، تو پھر تو یہ مذاکرات آگے چل سکیں گے۔ لیکن اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں، یہ جو میرا فیصلہ ہے پہلا وہی فیصلہ رہے گا، تو پھر مذاکرات دفن ہو جائیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہو سر، کیوں مطلب اس طرح کا فیصلہ کہ 26 نومبر پہ بنے اور 9 مئی پہ نہ بنے؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو کیوں یہ حکومت یہ کہہ سکتی ہے؟ دیکھیں، ہو سکتا ہے حکومت جو ہے وہ مذاکرات سے اب گھبرا گئی ہے اور بھاگ رہی ہے، تو ہو سکتا ہے ان کو یہ ایک انہوں نے اپنی فیس سیونگ کی ہو کرنے کے جا رہے ہوں کہ ہم ایک مطالبہ مان لیتے ہیں اور وہ 90% چانس ہے کہ اس کے بعد مذاکرات ختم ہو جائیں گے، اور پہلے نہیں مانتے۔ ہو سکتا ہے یہ ان کی تھنکنگ ہو سکتا ہے ان کی تھنکنگ یہ ہو کہ ان کے خیال سے مئی نئی کی اگر تحقیقات ہوں گی تو سچ سامنے آئے گا اور وہ سچ مختلف ہوگا جو وہ پیش کرتے رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ اس سے گھبرا رہے ہوں۔ سر آرمی چیف کے ساتھ ملاقات کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ پھر وہ ہچکچا رہے ہیں تھوڑا، ٹھیک ہے؟ خواجہ آصف صاحب اور بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑا ہچکچا بھی رہے ہیں، پیچھے بھی۔ اور کیا سمجھتے ہو آپ، کیا اسی وجہ سے وہ مطلب مذاکرات سے پیچھے ہٹ رہے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے؟ اس میں ایڈ کر لیں کہ ملاقات کوئی 1.5 گھنٹے کے قریب طویل ترین تھی، تو اتنے سیکیورٹی اور بھی چیزیں تھیں جو تحریک انصاف شاید ابھی منظر عام پر لانا نہیں چاہتی۔ حکومت کو پریشان کرنا مقصد ہے یا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، جو وہ ہے جو ملاقات ہوئی، جو یقینی طور پہ ملاقات میں آپ جب گفتگو ہوتی ہے تو آپ کمپارٹمنٹلائز گفتگو نہیں کرتے، اس طرح نہیں ایسا ایک پریس کانفرنس ہو رہی ہو یا آپ نے سوال پوچھا میں نے جواب دیا۔ ڈسکشن میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ سیکیورٹی کا صرف ہو، کچھ اور چیزیں بھی ضرور آ سکتی ہیں گفتگو میں، لیکن بات یہ ہے یا آئی ہیں سر، اور دوسری یہ کہ سیکیورٹی کے معاملے میں یہ مجھے نہیں پتا کہ آئی ہیں کہ نہیں، لیکن ایک بات مجھے ضرور پتہ ہے جو انہوں نے ابھی بات کی جی کہ اس گھبراہٹ سے اور اس پریشانی سے کہ پتہ نہیں کیا بات ہوئی ہے، جو پی ایم ایل این اور حکومت ہے وہ تقریباً زمین پہ گر گئی ہے۔ تو میرا خیال ہے میں کل کا میرے سے پوچھ رہے ہیں یہ مختلف میڈیا ہاؤسز بھی اور آپ جیسے صحافی بھی، اور میں یہی اسمائل کر کے یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کو پریشان رہنے دیں تھوڑا سا۔ لیکن شہباز شریف صاحب نے 2 ہفتے پہلے ایک تقریر میں کہا تھا کہ ہمیں کچھ وسوسے ہیں، آپ کی مسکراہٹ اور خاموشی ان کے وسوسوں میں اضافہ کر رہی ہے، تو یہ کیا چکر ہے؟ آپ مزید انہیں مطلب وسوسوں میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ ان کے وسوسے ٹھیک ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں اس پہ ٹھیک ہے یا نہیں اس پہ میں کوئی گفتگو نہیں کروں گا، لیکن وہ وسوسے جو ہیں وہ ضرور بڑی گردش کر رہے ہیں، اور اس پہ وہ مجھے بڑے فون آ رہے ہیں ڈائریکٹلی ہمارے کولیگز جو ہیں مختلف جماعتوں کے کہ ہوا کیا، تو ان کو بھی جب یہی میں جواب دیتا ہوں جو آپ کو دے رہا ہوں تو وہ اور پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ لیکن وہم کا علاج کوئی سر نہیں ہوتا، ویسے سیکیورٹی کا معاملہ، بیماری میں ڈال کے چھوڑ دیا ہے ان کو۔ سر سیکیورٹی کا معاملہ تھا، ہوا نہیں ہے کہ ایک آرمی چیف صاحب ہوں چاہے سابقہ ہوں یا ابھی کے، وہ بیٹھیں اور 1.5 گھنٹے کی ملاقات ہو اور سیاسی بات نہ ہو، سارا سیکیورٹی پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی میں نے وہی کہا نا کہ کمپارٹمنٹلائز اور بیرسٹر گوہر کا سر اس میں یہ بھی ایڈ کر لے، بیرسٹر گوہر کا مطلب اب سیکیورٹی کے معاملے میں ان کا کیا کام تھا کہ وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے؟ ان کے پاس نہ کوئی مطلب وہ کوئی وفاقی وزیر، نہ کوئی وہ صوبائی وزیر، نہ ان کے پاس کوئی اور عہدہ۔ یہ آپ کے سوالات جو ہے نا یہ بڑے جائز اور ویلڈ سوال ہیں۔ پہلی بار جب مجھے پتہ چلا جی میڈیا سے ہی کہ یہ گفتگو ہوئی ہے اور وہ ایک ملاقات ہوئی ہے، تو مجھے کسی نے پوچھا کہ یہ سیکیورٹی کے معاملات ہیں، تو میں نے یہی جواب دیا کہ سیکیورٹی سے بیرسٹر گوہر صاحب کا تو کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ کسی عہدے پہ تو نہیں ہیں۔ تو پہلا ری ایکشن تو میرا یہ تھا، اور یہ سوال آپ کا اس لیے ویلڈ ہے، میں اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے، لیکن سوال اب شاید سر گل ود گئی ہے۔ تھینک یو سر۔